وصحبه البررة التقى وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله مولانا العظیم. محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود شریف پیش فرما لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ وسلاما علیک سیدی یا رسول اللہ. فداک ابی و امی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور جان کائنات فخر موجودات حبیب کردگار احمد مختار سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر، آپ کی آل پاک اور اصحاب پر ہدیہ درود شریف پیش کرنے کے بعد، محترم المقام لائق صد احترام میزبان محفل حضرت مولانا مفتی محمد عمیر قادری مدنی عطاری، امام و خطیب مسجد حاضہ، اور حضرت علامہ مولانا محمد سلیم قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، اور آج کی اس محفل آراش بزرگان دین کے جملہ حاضرین، منعقدین، منتظمین، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اور آپ آج اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں اللہ والوں کی خدمات پر ان کو خراج عقیدت و تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان کے ایصال ثواب کے حوالے سے منعقدہ اس پرنور محفل میں حاضر ہوئے. دعا ہے کہ اللہ کریم میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس محفل پاک کے جملہ منعقدین اور میزبانوں اور خادمین پر اللہ تعالیٰ اپنا خاص لطف و کرم فرمائے، اور اپنے نیک اور صالح بندوں کی عقیدت اور مودت کے ساتھ ساتھ ان کا تتبع بھی ہم سب کو عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی معروف آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان نیک اور صالح بندوں کا تذکرہ رحمت فرمایا ہے کہ جو زبان کے بھی سچے ہوتے ہیں اور دل کے بھی سچے ہوتے ہیں. ان کا جیسا قول ہوتا ہے اسی کے مطابق ان کا عمل بھی ہوتا ہے.
اور ایمان کا کمال اور اس کی حلاوت اسی کو میسر آتی ہے کہ جس کی باتیں اور جس کی گفتگو اس کے عمل کے مطابق ہو اور اس کا عمل اس کی گفتگو کے مطابق ہو۔ بہت سے لوگ باتیں تو بہت اچھی کر لیتے ہیں لیکن عمل کے میدان میں وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اس کا ان کی زندگی پر اور شخصیت پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا، کیونکہ ایسے کردار کی تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے شدید مذمت فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ باتیں کہتے کیوں ہو جس پر عمل نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ بات اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے اور مذموم ہے کہ تم جو کہو اس پر عمل نہ کرو۔ عام طور پر ہم ان اوصاف اور ان خوبیوں کو اس طرح نہیں دیکھتے کہ بکثرت ہمیں اس کے نظائر دکھائی دیں ایک مسلمان معاشرے میں۔ قول و فعل کا تضاد ہمیں ہر جگہ کثرت سے دکھائی دے رہا ہے۔ یہ دور پرفتن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایمان کی وہ حلاوت اور چاشنی اور وہ نور اور وہ روحانیت اور وہ تمانیت لوگوں کو میسر نہیں آیا۔ لیکن وہ جماعت کہ جن کی گفتگو میں صداقت ہو، جن کے عمل میں دیانت ہو، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو خود تو روشن ہوتے ہیں لیکن جو ان کے قرب میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نسبت کے طفیل انہیں بھی روشن فرما دیتا ہے۔ جن کو صدق مقال کی دولت حاصل ہو جائے اور وہ حق بات برملا کہنے کی طاقت اور قوت اور توانائی کے متحمل ہو جائیں، اور ظالم اور جابر بادشاہ بھی ہو تو وہ اپنے دور کے کربلا میں امام حسین امام عالی مقام جیسا کردار ادا کریں، ابلاغ حق کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے، دین کی اقدار کی حفاظت اور تحفظ کے لیے اپنی قربانی بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنے بچوں کو کٹوانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو ایسی قدسی صفات ہستیاں اگر کسی ماحول میں موجود ہوں تو پھر ان کا وجود اللہ تعالی کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہوا کرتا ہے۔ یہ ماہ محرم الحرام کے ایام ہیں، اور ابھی مجھے پتہ چلا کہ 10 روزہ محافل کا سلسلہ جاری ہے، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ مسجد ہمارے لیے دین کا مرکز ہے، اسلام کا قلعہ ہے، ہمارے لیے دین کے افکار و نظریات اور قرآن و سنت کی آئیڈیالوجی سے فیضیاب ہونے کا جو اولین اہتمام ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ علاقے کی وہ مساجد ہیں کہ جن میں ہم اللہ تعالی کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں آ کر دین کے پیغام کو بھی حاصل کرتے ہیں، دین بھی سیکھتے ہیں۔
اور یہ بہت بڑی غنیمت ہے کہ اگر ان محافل کے ذریعے دین سیکھنے کا موقع ملے تو ایسے موقعوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی تو اتنی مصروف ہو چکی ہے، کسب معاش میں اس قدر انہماک ہے، دشواریاں اس قدر کھڑی ہو چکی ہیں کہ بالاستیعاب تو دین کے علم کو حاصل کرنا یہ ہر جستجو اور خواہش رکھنے والے کے بس کی بات بھی نہیں رہی۔ لیکن اس طرح کی محافل یہ ایک اہتمام ہوتا ہے کہ اس میں ہماری 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کی حاضری ہمیں دین کی وہ باتیں اور دین کے وہ پیغامات کے حصول اور وصول کی طرف لے جاتی ہیں کہ جو ہم نے مہینوں غفلت میں گزارے ہوں، سالوں ہم نے گزارے ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے گھر میں ایسی محافل میں اگر ہم آ کر بیٹھ جائیں اور قرآن و سنت کے پیغام کو بغور سنیں تو پھر اس میں برکتیں اتنی ہوتی ہیں کہ ان محافل میں حاضری کی وجہ سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان کو جلا ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روح کو تسکین ملتی ہے، دل کو اطمینان ملتا ہے، اور دلوں کا تزکیہ ہوتا ہے، اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اور نیکیوں کی طرف رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو مشرب عطا کیا ہے، جو مسلک عطا کیا ہے، جو طریقہ عطا کیا ہے، اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت، ہماری اولین شناخت یہی ہے۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں اور نقائص ہیں کہ ہم اس کو مؤخر کر رہے ہیں اور دوسری نسبتوں کو مقدم کر رہے ہیں۔ اس کا نقصان ہماری نسلوں کو بھگتنا پڑے گا۔ میرے لفظوں پر غور اگر آپ فرمائیں، اس لیے کہ اگر ہم اپنی نسل نو کی فکری آبیاری نہ کر سکے اور ان کو یہ پیغام انجیکٹ نہ کر سکے کہ تم نے زندگی کس طریقے پر گزارنی ہے، تمہارے نظریات کیا ہوں گے، تمہارے افکار کیا ہوں گے، اور پھر ان نظریات اور افکار کی بنیاد وہ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن ہے اور صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، تو جو چیزیں دین میں مقدم ہیں ہمیں اس کو مقدم رکھنا چاہیے۔ فروعی چیزوں کو آگے لا کر اصولی چیزوں کو پسے پش ڈال دینا یہ کوئی عقل و خرد رکھنے والوں کا کام نہیں ہوتا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے ماحول میں مسلمانوں کے اندر جو عملی کمزوریاں اور کوتاہیاں ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات اور جھگڑے کرنے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن ہمارا عمل جس سست روی کا شکار ہے اللہ تعالی کی عبادت کے معاملے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کے معاملے میں، فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے معاملے میں، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فرض چھوٹ جائے، واجب چھوٹ جائے، قرآن مجید ہم ٹھیک سے نہ بھی پڑھیں، تلاوت قرآن ہم تجوید کے ساتھ کرنا نہ بھی سیکھیں، تو ہم کچھ ایسے کام کر لیں، نسبتوں کو اپنے لیے صرف ایسا معیار قرار دے دیں کہ یہ ہمیں بخشوا دیں، یہ ہمیں نجات دلوا دیں، تو جس کسی کی نسبت کو قائم کر کے بندہ اپنے لیے کامیابی اور کامرانی کی راہوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلے گا تو آنکھیں کھول کر اگر وہ دیکھے تو خود وہ نسبت والا جس کی نسبت پکڑتا ہے تو وہ صرف ڈور نہیں باندھتا،
صرف لفظوں میں باتوں میں نسبت کو بیان نہیں کرتا، بلکہ اس نسبت کے مظاہر اس کی تربیت میں نظر آتے ہیں، اس کے عمل میں نظر آتے ہیں، اس کے افکار میں نظر آتے ہیں۔ تو ہم اہل سنت و جماعت ہیں، میلاد والے ہیں، 11ویں والے ہیں، بزرگوں کا عرس منانے والے ہیں، بزرگوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو پھر کامیابی ہماری اسی صورت میں ممکن ہوگی کہ ہمارا طرز عمل بھی اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندوں کی طرح ہو جائے۔ نعرے لگائیں، اچھی بات ہے، جوش بڑھتا ہے اس سے، لیکن ہماری زندگی میں توازن ہونا بہت ضروری ہے۔ کہیں جوش کی ضرورت ہوتی ہے اور کہیں صرف ہوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم جو غیر متوازن ہو چکے ہیں، نظام درم برم ہو گیا ہے سارا، کہ جہاں ہمیں ہوش دکھانا ہے وہاں ہم جوش میں آ جاتے ہیں، جہاں جوش دکھانا ہے وہاں بڑے ہوش میں ہوتے ہیں، بڑے ہوشیار بن جاتے ہیں۔ جہاں معاملہ آ جائے قربانی دینے کا، جہاں معاملہ آ جائے ایفرٹس کرنے کا، میدان عمل میں کودنے کا، تو وہاں ہم حسینی کردار کو فراموش کر دیتے ہیں، اور لنگر اور نیاز کی حد تک ہمیں حسینی کردار خوب یاد رہتا ہے۔ معذرت کے ساتھ میری عادت کچھ اس انداز کی ہے کہ اس منبر اور اس منصب کا تقاضا یہی ہے کہ ہم صرف پرائے لوگوں کو دشنام دیں اور ہمارے اپنے اندر جو خامیاں اور غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں ہم اس کی طرف توجہ نہ کریں، تو یہ انصاف کی بات نہیں۔ امام حسین کی محبت میں ان ایام میں فریق آخر جو کچھ کرتا ہے تو وہ محبت کا نام دے کر کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کی محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ اور ایسے اعمال جو کیے جاتے ہیں، پیٹنا، سینہ کو بھی کرنا وغیرہ وغیرہ، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ محبت ہے۔ تو محبوب سے محبت کا انداز تو وہی درست ہوگا جو خود اس محبوب نے سکھلایا ہو، جو اس نے اپنے عمل سے بتلایا ہو۔ اور دوسری طرف جب ہم اپنے ماحول کو دیکھتے ہیں تو محبت کے دعوے تو ہمارے پاس بھی ہیں، الحمدللہ اہل بیت اطہار سے جو محبت اہل سنت و جماعت کرتے ہیں اور سکھلاتے ہیں اور بتلاتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، وہ دنیا میں کوئی مکتبہ فکر کر بھی نہیں سکتا۔ اور جس انداز سے اہل بیت کی مودت اور محبت میں، ان کی شان میں مناقب اہل سنت کے علماء اور ادیبوں اور شعراء نے بیان فرمائی ہیں، اس انداز سے کوئی بیان کر بھی نہیں سکتا۔ بریلی کے تاجدار شاعر خوشنوا بلبل باغ جناں سیدی امام احمد رضا کے یہ مصرے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور دوسری طرف دنیا کے سارے نوحے مرثیے ایک پلڑے میں رکھ دیں، لیکن امام احمد رضا کے، ہمارے امام کے یہ دو مصرے سارے دنیا کے نوحوں مرثیوں پر بھاری پڑ جائیں گے۔ پارہائے صحف، غنچہائے قدس، فرماتے ہیں تمہیں کیا پتا اہل بیت نبوت کیا ہے؟ پارہائے صحف، یہ تو صحیفے کے پارے ہیں۔ دے گا کوئی ایسی تشبیہ امام حسین اور امام حسن کو؟ ہے کہیں ایسی تشبیہ اور ایسا استعارہ اور ایسا کنایا؟ فن شعر اور ادب میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے امام احمد رضا کو بڑا بلند ترین مقام عطا فرمایا۔ شاعر تو اور بھی ہوئے، بہت کچھ لکھا انہوں نے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ مقبول بھی ہو گیا ہو۔ لیکن احمد رضا نے جو لکھا ہے تو آج دنیا جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے اور کانوں سے سن رہی ہے کہ احمد رضا نے جو کچھ لکھا ہے اللہ نے اسے مقبول بھی فرمایا۔
اسی لیے دنیا کے کونے کونے گوشے گوشے میں جب صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ یہ بیچ میں سے تو آواز آئی نہیں رہی. شمع بزم ہدایت پہ بچہ بچہ پڑھتا ہے. جن کی زبان اردو نہیں ہے، جن کی زبان عربی نہیں ہے، وہ بھی یہی پڑھتے ہیں. مکۃ المکرمہ میں بھی پڑھا جاتا ہے، مدینۃ المنورہ میں بھی پڑھا جاتا ہے. یہ مقبولیت ہی تو ہے. تو فرماتے ہیں پارہائے صحف، یہ اہل بیت، یہ شہزادے قرآن کے پارے ہیں، صحیفے کے سپارے ہیں. غنچہائے قدس، تمہیں کیا پتا یہ اہل بیت نبوت کیا ہیں؟ فرماتے ہیں یہ تو جنت کے باغ کی کلیاں ہیں. غنچہائے قدس، پارہائے صحف، غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. اور پھر استاد زمن، شہنشاہ سخن، مولانا حسن برادر امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے تو کمال ہی کر دیا. جس انداز سے منقبت کی تو آپ نے اہل بیت نبوت کی شان میں جو نذرانہ پیش کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم ذرا بغور پڑھیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے، آواز زیادہ دور تک اگر نہ جائے، ہم سنیوں کا مسئلہ یہ ہے، ہم اعلیٰ حضرت کا نام تو لیتے ہیں لیکن پڑھا نہیں ہے اعلیٰ حضرت کو بھی ٹھیک سے. ہم بزرگوں کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن بزرگوں کے اخلاص کی طرف توجہ ہماری ابھی گئی نہیں ہے کہ ان کے دنیا سے گزرنے کو صدیاں ہو گئی ہیں. یہ آراز کا یہ پوسٹر جو میری نظر سے گزرا تو اس محرم الحرام میں پہلا عرس تو ہے امام علی مقام امام حسین کا، لیکن چونکہ ہمارے ملک پاکستان میں بر صغیر میں کچھ ایسی قداور شخصیات، اللہ کے نیک اور صالح بندے کہ جنہوں نے ایک انقلاب برپا کیا فکر حسین کو عام کرنے میں، تو اس میں بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ہیں. اسی محرم میں ان کا عرس ہوتا. اور پھر اس کے ساتھ مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالی، اور پھر ان کے مرید و خلیفہ جن کا بھی ذکر آپ نے سنا، حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ تعالی علیہ. پختہ نسبت، محبت اور مطابقت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ مرشد نے بھی محرم الحرام میں دائی اجل کو لبیک کہا تو مرید خالص نے بھی محرم الحرام میں دائی اجل کو لبیک کہا. مرید ہونا تو آسان سا کام ہو گیا آج تو، اور اتنا آسان ہے کہ میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا کہ کتنا آسان ہے، لیکن بہرحال آسان ہو گیا. لیکن ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں تو ایسے پیر بھی اور مرشد بھی نظر آتے ہیں کہ کوئی جاتا تھا کہ جی مرید کر لیں، وہ کہتے تھے نہیں کریں گے. لیکن اب چونکہ دور ایسا آ گیا ہے تو پہلے تو لوگ طلب سچی لے کر جاتے تھے تو وہ ان کو کہتے تھے نہیں ابھی نہیں کریں گے، جاؤ. تو مقصود ہوتا تھا کہ یہ ذرا اپنے اندر باطن پر توجہ کرے، جہاں کہیں اندھیرے اور تاریکیاں باقی رہ گئی ہیں اس کو باہر نکال کر ہمارے پاس آئے تاکہ ہم نگاہ ولایت ڈال کے اور ہاتھ میں ہاتھ لے کر مدینے والے کی بارگاہ میں اس کو پیش کر دیں، اس کا بیڑا پار ہو جائے. آپ دیکھ لیجئے خواجہ خواجگاں کو دیکھ لیجئے، بابا فرید الدین گنج شکر کا سلسلہ وہیں جا کر جڑتا ہے. اسی لیے عنوان جو دیا گیا ہے وہ کیا دیا گیا؟ عرس چشتی، قادری، نوری، نقشبندی، یہ جتنی بھی نسبتیں ہیں یہ سب اہل سنت و جماعت کی نمائندگیاں کرتے ہیں. سہروردی ہوں، نقشبندی ہوں، چشتی ہوں، قادری ہوں. ہم نے اس جھگڑے میں نہیں پڑنا.
کہ کس کی نسبت کہاں جا کر جڑ رہی ہے، ان چیزوں نے اہل سنت کو کمزور کر دیا۔ جس کا جہاں حصہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ کہیں سفید بلب روشن ہے، کہیں پیلا بلب روشن ہے، کہیں گرین بلب روشن ہے، کہیں ریڈ بلب روشن ہے۔ تو یہ ساری روشنی تو ایک ہی مرکز سے آ رہی ہے۔ آپ اس کو ڈسکنیکٹ کر دیں تو کوئی روشنی نہیں رہے گی۔ بھئی ابھی لائٹ چلی جائے تو آپ کو سفید بلب بھی روشنی دیتا ہوا نظر نہیں آئے گا، گرین بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ٹیکنیکل چیز ہے بڑی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کمزور ہو گیا تو پھر روشنی بھی چلی جائے گی۔ تو جس تعلق کو مضبوط اور مستحکم کر کر زندگی گزارنا انتہائی ناگزیر ہے۔ ہماری توجہات کا اولین مرکز اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور اس کی عبادت کے بعد جو ہونا چاہیے وہ مکین گنبد خضرا ہونا چاہیے۔ ہماری عقیدتوں اور محبتوں کا اولین مرکز جو ہونا چاہیے وہ مدینۃ المنورہ ہونا چاہیے۔ آج ہماری نوجوان نسل بالخصوص کیونکہ دین سے دور ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، کتابوں کو نہیں پڑھتے، علماء کی صحبتوں سے غافل ہیں، دور ہو چکے ہیں۔ اور پھر یہ شہر کراچی تو آپ جانتے ہیں کہ اس میں تو باقاعدہ ایک سازش کے تحت نوجوانوں کو علماء کی صحبتوں سے دور کیا گیا، علماء کو دشنام دیا گیا۔ اس کراچی میں ایسے حالات بھی پیدا ہوئے کہ لوگ ڈرتے تھے محراب و منبر سے تعلق رکھنے والے بھی کون سی بات کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی۔ اور پھر بہت سو نے تو یہ طے کر لیا تھا کہ ہم نے وہی سنانا ہے جو لوگ سننا چاہتے ہیں، اور آج بھی بہت سے اسی روش پر چل رہے ہیں۔ تو یہ پیغام حسینیت تو نہیں ہے، یہ پیغام فرید الدین گنج شکر تو نہیں ہے، یہ پیغام مفتی اعظم ہند تو نہیں ہے، یہ پیغام علامہ شاہ تراب الحق قادری تو نہیں ہے کہ جو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ سناؤ، بلکہ ان کا پیغام تو یہ ہے کہ جو لوگ نظر انداز کر رہے ہیں اور حق وہی ہے تو تم انہیں حق سناؤ، سچ سناؤ۔ تو وقت کے یزید کے سامنے بھی اگر کھڑے ہو جاؤ تو پھر یہ ڈرنا نہیں ہے، خوف نہیں کرنا کہ جناب جان چلی جائے گی اور گرفتار کر لیا جائے گا، بلکہ تم نے ہر میدان میں ہر سطح پر اعلاء کلمت الحق کرنے کے لیے اپنا رہبر اور رہنما اگر کسی کو ماننا ہے تو وہ امام حسین، امام عالی مقام کو ماننا ہے، اور ان کی فکر پر عمل کرنے والے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ استاد زمن نے تو کیا خوب ارشاد فرمایا۔ اہل بیت کی نبوت کا جب قصیدہ پڑھا، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ اور ابتدا میں کیا خوب انہوں نے آغاز کیا، کہتے ہیں باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے علماء نے، اکابرین نے، صوفیاء نے، درویشوں نے، اولیاء نے اگر نہ لکھا ہو تو پھر اپنے آپ کو سنی کہنے والا گاڑی میں مرثیہ لگائے، گھر میں مرثیہ لگائے۔ ابھی تو یہ ایام جب شروع ہوتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حب اہل بیت مرثیہ سننا ہے، اور اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو شریعت ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے اس میں تو یہ ہے ہی نہیں، یہ تو گناہ ہے۔ تو ایک طرف تو محبت کا انداز یہ ہے، ظاہر ہے وہ درست نہیں ہے،
کیونکہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیۃ فلیس منا، جو اپنے رخساروں کو پیٹے، اپنے گریبان کو چاک کر لے اور دور جاہلیت کی پکاروں کی طرح پکارنے لگ جائے، واویلا کرے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہمیں تو صابرین کی فہرست میں رکھنا ہے اپنے آپ کو، کہ نقصان ہو گیا، کوئی چلا گیا، کوئی فوت ہو گیا، تو ہم نے یہ شور شرابہ تو نہیں کرنا کہ بھائی کیوں مر گیا، جلدی کیوں مر گیا۔ ہم نے یہ واویلا تو نہیں کرنا بھائی تو کیوں مر گیا، میں مر جاتا تیری جگہ۔ یہی ہے نا محبت کے نظائر جو ہمیں دکھتے ہیں دنیاوی۔ بھائی مر گیا تو بھائی چمٹ گیا اس کی میت سے، کہنے لگا تو کیوں مر گیا، میں مر جاتا۔ اور اگر تصور کرو حقیقتاً ایسا ہو جائے، حضرت اسرائیل آ جائیں دوبارہ اور کہیں نمبر تو تیرا ہی تھا، لیٹ جا، کتنا دور بھاگے گا۔ محبت چار حروف کا مجموعہ تو ہے، لیکن گہرائیاں اتنی ہیں ابھی تک کوئی اتر نہیں سکا وہاں۔ محبت معنی و الفاظ میں لائی نہیں جاتی، یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھا ہی نہیں جاتی۔ اور پھر وہ ہمارے نوجوان بچے کیا سمجھیں گے جنہوں نے آنکھ میں ٹکے کو محبت سمجھ لی، وہ کیا سمجھیں، انہیں کیا پتا۔ آج سوشل میڈیا کا استعمال، انٹرنیٹ کا استعمال، تو یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے اس نے مذہبی اعتبار سے بھی بیڑا غرق کر دیا لوگوں کا، سماجی اعتبار سے بھی کر دیا، دینی اور روحانی اقدار کو بھی تباہ و برباد کر رکھ دیا۔ اور پھر ماں باپ کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل فون دے کر ایک طرف بٹھا دیتے ہیں، جاؤ بھائی تم موبائل دیکھتے رہو۔ اس میں ہندوؤں کے بھجن چل رہے ہیں، اس میں دیوی دیوتاؤں کو دکھایا جا رہا ہے، تو بچپن سے جو چیزیں ان کے دماغ میں بیٹھ رہی ہیں، ان کی لینگویج ویسی ہو گئی ہے۔ کہیں ہمارا جانا ہوتا ہے، کچھ بچوں سے بات ہو تو بچے وہ لفظ بول رہے ہوتے ہیں کہ جو ہندوستان کے کلچر میں بولے جاتے ہیں۔ مجھے وشواس نہیں ہے، وہ یقین نہیں بولتے، تو جو دیکھ رہے ہیں وہی دماغ میں نقش ہو رہا ہے۔ صحبت کا اثر تو بہرحال ہوتا ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں ادھر ادھر نہ بھٹکنا، دین ضائع ہو جائے گا، ایمان ضائع ہو جائے گا، عمل برباد ہو جائے گا، شخصیت اور کردار اور کریکٹر تباہ ہو جائے گا۔ اور ابھی تو بنا ہی نہیں ہے تمہارا، بننے سے پہلے ہی تباہ ہو گیا، ابھی تو بنیاد بھی نہیں رکھی، ابھی تو عمارت نے بننا ہے، تو پہلے ہی تباہ ہو برباد ہو گیا، تو تم نے اپنا نقصان تو خود کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حدیث مبارک المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو دوستی کرنے سے پہلے دیکھ لے کہ کس سے دوستی لگا رہا ہے۔ جیسا دوست ہوگا ویسے ہی اس پر اثر پڑے گا، جیسے اس کے نظریات ہوں گے ویسے اس کے بھی ہو جائیں گے، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ تو ہمارا حال تو اتنا تباہ ہو چکا ہے، آج سوشل میڈیا کے اوپر لوگ جن نام نہاد اسکالرز کو سنتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، ان سے کنیکٹ ہو رہے ہیں، لائک سبسکرائب ہو رہا ہے، کمائی کا دھندا چل رہا ہے، تو وہ اپنے آبا و اجداد کے اور اپنے خاندان کے نظریات سے یکسر مختلف نظریات کے حامل ہو رہے ہیں، اور وہ باپ دادا سے ہی آج لڑتے اور جھگڑتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ یوں نہیں ہونا چاہیے، یہ فلاں نے فرمایا، یہ فلاں نے کہا ہے، میں نے خود یوٹیوب پہ دیکھا ہے، میں نے خود گوگل پہ سرچ کیا ہے۔ اگر گوگل کو دیکھنے سے مفتی بن جاتے تو پھر ضرورت کیا تھی 10 سال اور 12 سال ائمہ مساجد کو اداروں میں لگانے کی؟ بس اپنے حجرے میں بیٹھ کر 1.5-2 گھنٹہ گوگل لگا لے،
ضرورت کیا ہے؟ تو یہ بے حیائی کا طوفان، فحاشی اور عریانی کا طوفان، بے غیرتی کا طوفان، بد مذہبی کا طوفان، اور پھر اس پر ایک نیا فتنہ الحاد کا بڑے زور و شور پر ہے، اس کی طرف توجہ مسلمانوں کی کتنی کم ہو گئی ہے۔ یہ باتیں کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ذرا نظروں کو کھول کر رکھیں، ذرا کان کو کھول کر رکھیں، آپ کے دور میں کتنے فتنے ہیں کہ جو مسلمانوں کو دیوار سے لگانے کے لیے سرگرم ہو چکے ہیں، اور ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا دھیان کدھر ہے؟ ہماری توجہ کا مرکز کیا ہے؟ تو یہ بزرگ، یہ اللہ والے، یہ اس دھرتی پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے روشنی پھیلانے کا، اجالا پھیلانے کا، گناہوں، بدعقیدگیوں اور باطل پرستی کی تاریکیوں اور اندھیروں کو دور کرنے کا ایک ایسا اہتمام ہوتے ہیں کہ جب کہیں جہاں کوئی تاریکی پھیلنے لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی وہاں ہدایت کی روشنی کو عام کرنے کے لیے کبھی عبد القادر جیلانی کو بھیج دیتا ہے، کبھی معین الدین چشتی اجمیری کو بھیج دیتا ہے، کبھی لاہور میں داتا گنج بخش آ جاتے ہیں، اور کبھی پاک پتن میں بابا فرید الدین گنج شکر کی مسند لگ جاتی ہے، اور کبھی دہلی میں خواجہ نظام الدین محبوب الہی جلوہ فرما ہو جاتے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جلوہ فرما ہو جاتے ہیں، اور مسلمانوں کی سیاسی، سماجی، دینی، روحانی آبیاری کے لیے کبھی بریلی میں اللہ تعالیٰ امام احمد رضا فاضل بریلوی کو جلوہ فرما کر دیتا، اور کبھی وقت کے جابر اور ایک مکسچر دین بنانے والے دین الہی کے نام پر بادشاہ وقت کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کی پوری سلطنت، پوری فوج اور اس کے پورے لشکر کے مقابلے میں اور اس کے وزراء کے مقابلے میں تنہا اکیلے ایک مرد قلندر مجدد الفسانی کو پیدا کر دیتا۔ اور کبھی لوگوں کی علمی، عملی، روحانی تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی شہر کراچی میں حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری جیسی شخصیت کو پیدا کر دیا۔ مجموعی طور پر جتنے بھی اللہ والے ہیں، بزرگان دین ہیں، ہمارے لیے سب لائق تعظیم اور احترام ہیں۔ اور اگر میرا میسج آپ کو یاد رہا ہو تو میں آگے چلوں، لیکن میں پھر دوبارہ اجمالاً آپ کو کہہ دوں کہ قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، ہم نے اس کو جھگڑا بنا لیا، یہ جھگڑا ہے نہیں، یہ سارے راستے ادھر ہی جا رہے ہیں۔ یہ جو خانقاہیں ہیں، یہ جو آستانے ہیں، یہ جو بارگاہیں ہیں، یہ شعور اور آگہی کے انسٹیٹیوشنز ہیں، روحانی تربیت اور ترقی اور ارتقاء کا اہتمام ہے، لیکن ان کا ایک حسن یہ بھی ہے کہ جس طرح آپ کو اپنی منزل پر جانا ہو تو آپ ریل گاڑی میں بیٹھنے کے لیے پہلے اسٹیشن پر جاتے ہیں، اور پھر وہاں ریل گاڑی لگتی ہے، اس میں آپ سوار ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، آپ بیٹھے رہتے ہیں، آپ سوئے رہتے ہیں، آپ کھاتے ہیں، آپ پیتے ہیں، اور پھر وقت آتا ہے کہ وہ ہارن بجتا ہے ریل گاڑی کا، اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے اپنی منزل پہ پہنچنا تھا، اس ریل گاڑی نے مجھے وہاں پر پہنچا دیا ہے۔ تو یہ مشائخ اور پیروں کی خانقاہیں اور آستانے، یہ روحانی اسٹیشن ہیں۔ جس کو مدینہ المنورہ پہنچنا ہو تو وہ ان کے اسٹیشن پر آ کر ان کی گاڑی میں بیٹھ جائے، دامن عمل کو مضبوط کر لے، نسبت کو جوڑ لے، بس یہ ان سے نسبت کو قائم کرے گا، اور اللہ والے اسے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا دیں گے، اور جو بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے گا پکی بات ہے وہی بارگاہ خدا میں پہنچے گا۔ ہمارے امام نے کیا خوب فرمایا،
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو اس طرح بھی سمجھنے کی کوشش کیا کریں کہ ان کی نعت کا ہر شعر یا تو قرآن مجید کی کسی آیت کی تعبیر اور تفسیر ہوتا ہے یا پھر رسول اللہ کی کسی حدیث کی تشریح ہوتا ہے۔ فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ قول کے بھی سچے تھے، عمل کے بھی سچے تھے۔ ہمارے اندر یہ محرومیاں ہیں، ہمارے اندر یہ تاریکیاں پیدا ہو گئی ہیں بکثرت۔ ان کو صدق مقال کا وصف حاصل تھا اور عمل فہم، عمل صالح یہ وتیرہ تھا، فطرت ثانیہ بن چکا تھا۔ اور دنیا سے گزرنے کے بعد یاد انہی کو رکھا جاتا ہے جنہوں نے دنیا میں اس کو یاد رکھا، جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا ہو، رسول اللہ کو یاد رکھا ہو اور ان کی یاد میں زندگی گزاری ہو، تو وہ دنیا سے گزر جائیں لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کو یاد رکھنے والے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنے والے تھے۔ ورنہ بادشاہ بر صغیر میں 1000 برس تک کم و بیش مسلمانوں کی حکمرانی رہی۔ اگر کوئی تاریخ کا طالب علم بچہ یہاں پر بیٹھا ہو، اور اگر نہیں بیٹھا تو آپ تحقیق کر لیجئے گا، کم و بیش 1000 بڑے بڑے نامور آئے۔ جہانگیر آیا اور لوگوں نے اپنی یاد کے لیے عمارتیں بھی بنوائیں۔ ایک نے تو تاج محل بنوا دیا کہ میں چلا جاؤں تو لوگ اس کو دیکھیں تو مجھے یاد کر لیں، لیکن کسی ایک کا بھی عرس نہیں منایا جاتا۔ خدا کے اس ملک میں، لاہور میں آپ چلے جائیں، پرانی انارکلی میں ایک مقبرہ ہے، وہاں پر تو اگر آپ دن کے اجالے میں بھی وہاں چلے جائیں گے تو وہ اپنے دور کا ایک جرنیل، ایک حاکم وہاں اس مقبرے میں ہے، شہاب الدین غوری۔ لیکن آپ دن کے اجالے میں بھی گئے، میں دوپہر میں گیا تو میرے علاوہ وہاں کوئی دوسرا نہیں تھا، حالانکہ بادشاہت تھی، فرما روا تھا، وسائل تھے، سپہ سالار تھا۔ ہندوستان میں پرتھوی راج کو ثانین جو شکست ہوئی تو شہاب الدین غوری نے لشکر کشی کی تھی اور روحانی مدد اس کو حاصل تھی، خواجہ خواجگاں سلطان الہند معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، اور اس نے پرتھوی راج کو ختم کر دیا۔ لاہور میں وہ لیٹا ہوا ہے، دن کے اجالے میں وہاں یزید مر گیا، اس کا پیغام مر گیا، اس کا نظریہ مر گیا۔ اب اس کے نقش قدم پر یا اس کی روش پر چلنے والے جو ہیں چھوٹے چھوٹے یزید، تو انہیں بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ ان کے جانے کے بعد ان کو بھی کوئی اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرے گا۔ ایسے لوگوں کی فاتحہ نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کی دعا نہیں ہوتی، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ یہ مر گئے اور کچھ وہ ہیں جو مر کر بھی امر ہو گئے، اور وہ کون ہیں کہ جو دنیا سے رخصت ہوئے، صدیاں بیت گئیں، لیکن آج بھی ایمان والوں کے ذہنوں اور دلوں میں ان کا نام تازہ ہے، نام زندہ ہے۔ امام حسین کا بھی زندہ ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ غوث بغداد کا زندہ ہے، خواجہ خواجگاں کا زندہ ہے، بابا فرید الدین گنج شکر کا زندہ ہے، خواجہ نظام الدین محبوب الہی کا نام زندہ ہے، مجدد الفسانی کا زندہ ہے، بریلی کے تاجدار کا زندہ ہے، اور بریلی کے تاجدار کو اپنے شہر میں ریکگنائز کروانے والے علامہ سید شاہ تراب الحق قادری کا نام بھی زندہ ہے۔ حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری کے بارے میں تو پہلے ہی
میزبان بیان فرما چکے ہیں کہ ان کی کیا خدمات تھی، کیا دائرہ کار تھا ان کی خدمات کا، اور کس طریقے سے ایک ہمہ جہت شخصیت کی حیثیت سے انہوں نے مسلک حق اہل سنت کا دفاع کیا، مسلک حق اہل سنت کو فروغ دیا، مسلک حق اہل سنت کی مساجد کے تحفظ کے لیے، مدارس کے تحفظ کے لیے انہوں نے کس قدر قربانیاں دی، اپنے آرام کو تج دیا، اپنے اوقات کو انہوں نے ہمہ وقت صرف کر دیا اس کاز کے لیے، اس مشن کے لیے۔ ظاہر ہے کہ بہت سی باتیں تو وہ ہیں کہ جو لوگ نہیں جانتے ہم جانتے ہیں، ہم نے تو بچپن سے دیکھا۔ حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی ایسے اللہ والوں سے نسبتیں جوڑی اور صحبتیں پکڑیں، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ علم ظاہر کا ہونا، مذہبی شخصیت ہونا چار چاند لگا دیتا ہے جب کسی علم باطن والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے۔ حضرت علامہ قاری مصلح الدین صدیقی رحمت اللہ، یہ بزرگ جانتے ہوں گے، جو علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے سسر بھی، استاد بھی، اور مرشد مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو حضرت علامہ قاری مصلح الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی شہر کراچی کی وہ مرکزی شخصیت تھے کہ جن سے فیض پانے والے، جن کی بارگاہ میں زانو تلمس طے کرنے والے اور جن سے ادب سیکھنے والے علامہ شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، اور حضرت علامہ مولانا الیاس قادری مدذ اللہ العالی، ان کی صحبت اور بھی علماء کو میسر ہے۔ ان میں یہ قدر مشترک تھی کہ جو بولتے تھے وہی کرتے تھے، اور مطلوب بھی یہی ہے، بات وہی کرو جس پر عمل ہو، جو کر سکو، ورنہ وہ نہیں کرو۔ یہ قدر ان سب میں مشترک، قول کے بھی سچے تھے، عمل کے بھی پختہ تھے۔ اب آئیے قرآن کی آیت جو میں نے خطبہ میں تلاوت کی تھی، میرے خیال میں وقت کچھ زیادہ ہو گیا ہے، جو میں نے خطبہ میں تلاوت کی تھی آیت، ظاہر ہے کہ اس آیت کو تلاوت کرنے کا ایک مقصود ہے، ایک مطلوب ہے، اور تقریر اور گفتگو کا سلسلہ اگر آیت قرآن سے جا کر نہ جڑے تو پھر وہ تقریر لفافوں والی تقریر ہوتی ہے، وہ روزینوں والی تقریر ہوتی ہے، جس میں قرآن تو پڑھا جاتا ہے لیکن اس کا ترجمہ بھی نہیں بیان کیا جاتا، اس کی تفسیر بھی نہیں بیان کی جاتی۔ تو کیسی مطابقت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، آپ بھی پڑھ لیجیے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، آواز آ جائے پیچھے سے۔ دیکھو آپ نے میزبانوں کے اور حضرت علامہ سلیم رضوی صاحب کے کہنے پر نعرے لگائے ہیں، لیکن میرے کہنے پر قرآن بھی پڑھ لو، قرآن سے رشتے ہمیں جوڑنے ہیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن سے جو ہدایت ملتی ہے وہ سب سے مضبوط ہدایت ہوتی ہے۔ قرآن کو چھوڑ کر ہدایت نہیں ملے گی، ایمان کو حلاوت نہیں ملے گی۔ کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اور اس سے زیادہ بات میں سچا کون ہوگا؟ اس سے زیادہ عمدہ بات کس کی ہوگی؟ اس سے زیادہ ستھرا سیدھا کلام کس کا ہوگا؟ ممن دعا الی اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ کس کی طرف بلائے؟ اللہ کی طرف بلائے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ اپنے استادوں کی طرف بلائیں، آپ پیر کی طرف بلائیں، آپ شیخ کی طرف بلائیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے اس سے زیادہ سچا کون ہے؟ جو لوگوں کو بلائے، کہاں بلائے؟ ممن دعا الی اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ یہ بھی اصل میں ایک طبقہ جو ہے نا وہ کاروباری بن گیا ہے، اسی لیے مرید تربیت سے خالی ہیں۔ بہت ساری خانقاہیں آج تربیت سے خالی ہیں، بے نور ہیں۔ اور میں نے آخری ایام میں
اپنے چچا حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک سوال یہ بھی کیا تھا. اور تقریباً روزانہ ہی میری حاضری ہوتی تھی اور تخلیہ میں ہوتی تھی, بہت باتیں ہوتی تھیں. اور یہ میرا برادر چھوٹا یہ موجود تھا, یہ گواہ ہے. تو میں نے پوچھا کہ پاکستان میں اتنی بڑی بڑی گدیاں ہیں, اتنے بڑے بڑے خانقاہیں ہیں, پیسے والے پیر ہیں, کمی کوئی نہیں ہے, لیکن ان کی خانقاہوں میں کوئی دین کی, قرآن کی تعلیم کا مضبوط مدرسہ نظر نہیں آتا, شاذ و نادر. تو ایسا کیوں ہے؟ تو میں ان کا جواب نقل کر رہا ہوں, حکایت کر رہا ہوں. انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ جتنے بھی گدی نشین ہیں جو اس طرح کی غفلت میں ہیں, وہ اپنے بزرگوں کی پنشن کھا رہے ہیں. کیا فرمایا؟ سمجھ میں آئی آپ کو؟ یہ پنشن کی بات آپ کی سمجھ میں تو خوب آئی ہوگی. جو گورنمنٹ ملازم ہیں, ٹھیک ہے جی, بندہ ریٹائرڈ ہو گیا, اب وہ جاب پر تو جا رہا نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس نے زندگی ایک لگائی ہے, ایک وقت اپنا لگایا ہے. وہ اسی کی سیلری میں سے پہلے وہ پیسے جو ہے کٹتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں, کون سا فنڈ ہوتا ہے وہ؟ ہاں, وہ فنڈ کٹتا ہے. پھر جب وہ ریٹائرڈ ہوتا ہے تو اس کو ملتا ہے. اب اس کو وہ فنڈ ملا تو اس کا تو معدہ ہی خراب ہے. اس نے کون سے تکے کھانے ہیں, اس نے کون سے اب پیزے اور برگر کھانے ہیں. اس کو تو ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ پانی بھی زیادہ نہیں پینا. اب کون کھائے گا؟ کون کھائے گا؟ بچے کھائیں گے, کھائیں گے, اترائیں گے, غرائیں گے. تو فرمایا کہ یہ وہ ہیں, یہ وہ خلف ہے کہ جو اپنے بزرگوں کی پنشن کھا رہے ہیں, کہ جب ان سے بات ہو تو وہ نام لیں گے, ہم فلاں کی اولاد میں سے, ہم فلاں کی اولاد میں سے. ہماری نسبت وہاں جا کر جڑ جاتی ہے, ہماری نسبت ادھر منسلک ہو جاتی ہے. لیکن جب ہم دیکھیں کہ جس سے نسبت جوڑ رہا ہے اس کی زندگی تو بڑی پرنور تھی, اس نے تو زندگی بھر دین کی خدمت میں گزار دی, لیکن یہاں تو خدمت کوئی نظر نہیں آ رہی. دکھاوا ہے, ریاکاری ہے, تشنع ہے, بناوٹ ہے. بچوں کی شادیوں میں کروڑوں کا خرچہ ہے, اسراف ہے, تبذیر ہے, فضول خرچی ہے. اور یہ کام تو شیطانوں والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ایسے لوگ مسلط ہو گئے. اور بدقسمتی سے دنیا بھر میں اہل سنت کی نمائندگی میں جو نام سر فہرست آ رہے ہیں, تو وہ کریکٹر اور کردار اور فکر رضا پیش کرنے سے قاصر ہے. بریلی کے تاجدار کا فتاوی رضویہ میں چھان مارے, کہیں بھی فتویٰ نہیں ہے کہ اپنے لیے تقریر کرنے کے پیسے مقرر کر لو, روزینے مقرر کر لو, ڈیمانڈ کر لو. کسی کو 1 لاکھ چاہیے, کسی کو 75,000 چاہیے, کسی کو 25,000 چاہیے. تو جتنے پیسے لے گا اتنا ہی گرم مسالہ لگائے گا, اس لیے کہ یہ تو فطرت ہے انسانی کہ پیسے لے گا تو پورے بھی تو کر جائے گا. تو وہ پورا کہاں سے کرے گا؟ خطبے میں آیت پڑھے تو ترجمہ نہ کرے, کوئی حدیث متن کے ساتھ درست اعراب کے ساتھ وہ پڑھ نہ سکے. یہ ہماری محرومیاں ہیں. اگر ان بزرگوں کی شخصیات سے فیض حاصل کرنا ہم چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان کی روش پر چلنا پڑے گا. دین فروشی نہیں چلے گی. پھر دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے, اپنے آپ کو وقف کرنا ہے. امام عالی مقام اگر چاہتے تو خزانے میں سے بہت کچھ لے لیتے اور جا کر مدینۃ المنورہ میں سکون کی زندگی گزارتے, لیکن امام عالی مقام کو تو صحابہ نے بھی روکا, محبت کرنے والوں نے بھی روکا,
الکوفی لا یوفی آپ نہ جائیں، اس لیے کہ کوفہ والے تو بے وفا ہیں. آپ کے ابا سے حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات سے وفا نہیں کی تو آپ سے کیا وفا کریں گے. لیکن امام علی مقام نے کیا فرمایا؟ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا میں جا رہا ہوں تو اس لیے جا رہا ہوں ان السنت قد ماتت وان البدعۃ قد احییت. یہ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ میرے نانا کی سنت کو مٹایا جا رہا ہے، میرے نانا کی سنت دم توڑ رہی ہے اور بدعت کو رائج کیا جا رہا ہے، اور میرے ہوتے ہوئے میرے نانا کے دین کو، سنت کو مٹایا جائے یہ ہو نہیں سکے گا. میں اپنی جان دے دوں گا، بچے بھی کٹوا دوں گا، خیمے بھی جلوا دوں گا، بھوکا پیاسا فاقہ کش ہو کر دین مصطفیٰ پر، نانا کے دین پر پہرا دوں گا، اور دنیا کو بتلا دوں گا کہ پہلے جتنے میدان سجتے تھے تو اس میں فاتح وہی ہوتا تھا جس کا سر بچ جاتا تھا، لیکن میں نے جو میدان لگا دیا ہے اگلی تاریخ دنیا کو یہ تعلیم دے گی کہ فاتح وہ ہوگا جو سر کٹائے گا، اور جو سر بچائے گا وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا. قتل حسین جنت، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو حسینی فکر کے جو امین ہیں وہ اسی مکتب میں ہیں، وہ اسی مسلک میں ہیں، وہ اسی مشرب میں ہیں. باقی اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا عمل اس کے دعوے کے خلاف ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل نہیں ہے اس کے پاس. دیکھیے نا کہ اگر کوئی کہے کہ جی ہمیں امام حسین سے محبت ہے لیکن نماز نہ پڑھے تو کیسی بودھی سی بات ہے. فرائض کو چھوڑ وہ کہ امام حسین سے محبت ہے لیکن سودے بازی کرے، امام حسین سے محبت ہے اختلاف رائے کو ہوا دے، امام حسین سے محبت کی بات کرے صرف نیاز پر حلیم پر اکتفا کرے اور سمجھے میں نے محبت کا حق ادا کر دیا. یا جو آج مروجہ رسمیں ہیں یوم عاشور کو خصوصیت کے ساتھ، تو ان لوگوں کا طریقہ محبت بھی میں بتا چکا تھا، یہ ہمارا ہے، یہ رہ گیا تھا، یہ ہمارے ماحول کی تاریکیاں اور اندھیرے ہیں، تو یہ بھی محبت نہیں ہے. اور ان کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے، اور رسول اللہ کی محبت اللہ کی محبت ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا من احب حسینا فقد احبنی، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. فرمایا احب اللہ لما یغزوکم واحبونی لحب اللہ واحب اہل بیت لحبی. اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں غذا دیتا ہے، وہ تمہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، خالق ہے، مالک ہے، پیدا اس نے کیا ہے. واحبونی لحبی واحبونی لحب اللہ، اور مجھ سے محبت اللہ کی محبت کی وجہ سے کرو. اور فرمایا میرے اہل بیت سے محبت میری محبت کی وجہ سے. ہمارا نظریہ تو یہ ہے کہ جس کے سینے میں حسین کی محبت نہیں، حسن کی محبت نہیں، علی المرتضیٰ اور سیدہ شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا کی محبت نہیں، اس گھرانے کی محبت نہیں، اس کے سینے میں ایمان نہیں ہو سکتا. ایمان کا چراغ تو روشن ہی وہی ہوتا ہے کہ جہاں پر اس گھرانے کی محبت آ جائے اور عقیدت آ جائے. تو ہمیں اپنے اعمال کی طرف، اپنے افکار کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا سے دین سیکھنے والے نوجوان تھوڑا بریک لگائیں، اپنے ماحول کے مستند علماء سے اپنی نسبتوں کو قائم کریں، جوڑیں. اپنی مساجد کے وہ ائمہ کے جو باقاعدہ عالم ہیں، مستند عالم ہیں، ان سے نشست و برخاست رکھیں. اور تاریخ یہی بتلاتی ہے کہ جو اہل تقوی سے اور اخلاص والوں سے منسلک ہوتے رہے وہ فتنوں سے، وباؤں سے، بلاؤں سے، شیطان کے شر سے بچتے رہے اور وہ کامیابی کی راہ پر گامزن ہوتے رہے. اور آپ کے لیے تو یہ بڑی سعادتوں کی بات ہے کہ آپ تو خود نسبت والے ہیں
کتنے آج اس مجمع میں بیٹھے ہیں جو علامہ سید شاہ تراب الحق قادری کے مرید ہوں گے؟ کتنے ہیں جو کسی اور مرشد سے اپنے دامن کو منسلک کر چکے ہوں گے؟ اور کتنے ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہوں گے کہ بھئی اس رشتے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اتنی گفتگو جو میں نے کی ہے، کوشش میں نے کی ہے کہ ہر زاویے سے آپ کو پتہ چلے کہ کونوا مع الصادقین کا حکم قرآن میں آیا اسی لیے ہے، فائدہ ہی ہے۔ تو آپ کی اس مسجد اعظم میں کوئی میرا پہلی بار بھی آنا نہیں ہوا، میں اس سے پہلے بھی کئی بار آ چکا ہوں، اور کچھ لوگ یہاں بزرگ ہیں وہ جانتے ہوں گے۔ اور بحمداللہ یہ فیضان علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی لائبریری کا افتتاح اسی فقیر کے ہاتھوں ہوا ہے، کہ میں نہیں کیا تھا۔ اور بھی علماء موجود تھے، میرے ذہن میں اس وقت ہے تو نہیں، لنگر کا بھی اہتمام تھا۔ تو یہ آپ کے لیے غنیمت ہے کہ یہ نسبتیں آپ کو حاصل ہیں، اور میں حضرت علامہ مولانا سلیم رضوی دامت برکاتہم العالیہ کو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کی بڑی خدمات ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اوائل عمری سے صحبت پائی علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی، اور میں اکثر دیکھا کرتا تھا ان کو، چھوٹی عمر سے صحبت میں رہے، فیضیاب ہوتے رہے، خدمت کرتے رہے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مرید تو ہوتے ہیں لیکن پھر ان کا درجہ بڑھ جاتا ہے تو وہ مراد بن جاتے ہیں، منظور نظر بن جاتے ہیں۔ تو بحمداللہ آپ کے علاقے کی یہ معتبر شخصیت آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، یہ علامہ سید شاہ تراب الحق قادری ہمارے چچا کے اور سنیوں کے امام کی تربیت یافتہ اور فیض یافتہ ہے۔ اچھا، حال اصل میں یہ ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر، گھر کی مرغی دال برابر۔ ہم نہیں سمجھتے کہ بھئی ہمارے قرب میں کوئی موجود ہے تو وہ کتنا مخلص ہے، کتنا تڑپ رکھتا ہے، کتنی لگن رکھتا ہے، اس کی خدمات کا دائرہ کتنا ہے۔ تو آپ کو پتہ چلے گا، ذرا نشست و برخاست کریں۔ الکافی کے نام سے کتابوں کو نئے انداز سے ترتیب دے کر چھاپنا، یہ حضرت خدمت انجام دے رہے ہیں اور مجھے دکھاتے ہیں۔ یعنی کتاب قدیم ہو تو اس کو نئے طرز پر خوبصورت الفاظ میں اچھے پیپر پر اچھی جلد کے ساتھ مزین اور آراستہ کر کر ایسے چھاپ رہے ہیں کہ دیکھتے ہی بندے کا دل کرتا ہے اس کو پڑھا جائے۔ اور ہر آنے والے ہفتے میں غالباً مجھے میسیج ان کا ملتا ہے کہ بحمداللہ ہم نے فلاں علامہ کی، فلاں اہل سنت کے عالم دین کی اس کتاب کو نئی طرز پر شائع کر دیا ہے۔ حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی بڑی تصنیفات ہیں، کیونکہ آپ ایک ہمہ جہت شخصیت تھے تقریر کے میدان میں، تحریر کے میدان میں، سیاست میں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں، گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں ان کے لیے وہ چیزیں، ورنہ مصروف ترین زندگی گزارنے والا کیا کتابیں لکھے گا، کیا دوسرا کام کرے گا؟ لیکن مصروفیات کے باوجود کتابیں، تقریریں، استفتاء کے جوابات، مسائل کا حل، مساجد اور مدارس کے اختلافات اور جھگڑوں میں فیصلہ کرنا اور اہل سنت کو یکجا کرنا، مرکزیت پر لانا، یہ سارے کام کم وقت میں نہیں ہوتے۔ لیکن ایسی مصروف ترین شخصیت اگر بحسن و خوبی سارے کام کو انجام دے دے تو پھر دل یہی کہتا ہے کہ یہ سب اللہ کی مدد سے ہو رہا ہے اور مدینے والے کی نگاہ کرم سے ہو رہا ہے۔ تو حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری کی تصانیف ہیں، دیگر علماء کی تصانیف ہیں، اچھے طریقے سے جو چھاپی ہیں، تو وہ آپ لیں، ان سے رابطہ کریں، ان سے پڑھیں۔ اور میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ لائبریری جو افتتاح کی تھی میں نے علامہ سید شاہ تراب الحق قادری، اس میں آپ مزید کتابیں، اس میں اپنی حیثیت کے مطابق خدمت پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، یہاں پر اور کتابوں کا انتظام کریں۔ اور پھر ظاہر ہے کہ ایک ٹائمنگ تو ہوگی لائبریری کی، تو لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کیا جائے، لوگوں کو ترغیب دی جائے کہ وہ اپنی مصروفیات کا کچھ وقت نکال کر لائبریری میں بیٹھ کر دینی کتب کا مطالعہ کریں۔
دینی کتابوں کو پڑھیں، یہ عادت ڈال لیں اور اس نیت کے ساتھ یہ کام کرنا شروع کر دیں کہ جتنی دیر آپ اللہ کے گھر میں دین کی کتابوں کے مطالعے میں مصروف عمل رہیں گے اتنی دیر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر چھم چھم برستی رہیں گی، اور یہاں سے اٹھ کر جب آپ باہر نکلیں گے تو پھر اس حسن عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے دامن عمل اور دامن دل سے گناہوں کی آلودگیوں کو دور فرما دے۔ آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، کہنا تو میں بہت کچھ چاہتا تھا لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر، وما علیہ الا البلاغ المبین۔